وَأَفْضَلُ، پھر وہی حدیث شروع ہو گئی مولا کائنات کہ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَةِ الْمَالِ صِحَّةِ الْبَدَنِ۔ امام نے فرمایا مال کی وسعت، بہت توجہ رکھیے گا، مال کی وسعت خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن مال کی وسعت سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارا بدن سلامت ہو، تمہارے پاس صحت ہو۔ آپ یقین جانیں، آپ یقین جانیں، خداوند عالم آپ کو قارون جیسی دولت دے دے اور دنیا بھر کی بیماریاں دے دے تو اس سے کہیں اچھا ہے کہ صحت مند رکھے مگر کوئی دولت نہ دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مال سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے پاس صحت رہے۔ صحت نہیں ہے تو زندگی کا لطف نہیں آئے گا۔ آپ یقین جانیں، یہ مثال میری پرانی مثال ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے مثال نہیں ہوگی۔ ہر انسان اس زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، ہر انسان۔ ہم اس دنیا میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کبھی کھانے کو، کبھی سیر و سیاحت کو، جس چیز کا ہمارا دل چاہتا ہے، ٹریولنگ کو، ہر چیز کو، کھیل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے بنیادی شرط سے آتے ہیں، ہر چیز کے لیے۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پیسے سے سارے مسائل حل ہوتے، تو مولا کہتے کہ صحت سے زیادہ اچھی نعمت پیسہ ہے، لیکن مولا نے کہا پیسے سے اچھی نعمت صحت ہے۔ آپ یقین جانیں، پیسے سے آپ اچھا کھانا خرید سکتے ہیں، اس کھانے میں مزہ صحت سے آتا ہے، پیسے سے نہیں آتا۔ پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچی۔ آپ پیسے سے کھانا ہی تو خرید سکتے ہیں، بہترین ریسٹورنٹ سے بہترین غذا لے کر آ جائیے، آپ چلے جائیے تاج میں جا کے کھانا کھائیے آپ اپنے طور پر، جہاں پر ایک ڈنر کی جو ہے وہ قیمت صاحب 15 اور 16 ہزار اور 20 ہزار روپے ہے، ایک ڈنر کی قیمت۔ آپ کے حساب سے سب سے بہترین کھانا آج آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کو کورونا ہے، اگر آپ کو بخار ہے، اگر آپ کے منہ کا مزہ چلا گیا ہے تو آپ کا مزہ آئے گا؟ پیسے سے تو آپ نے سوچا کہ مزہ لے لیں گے، لیکن مولا نے بتایا صحت میں مزہ ہے، پیسے میں مزہ نہیں ہے۔ تم کو مزہ آئے گا ہی اس وقت جب تمہارے پاس صحت ہوگی، صحت نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا، پیسے سے مزہ نہیں آتا ہے۔ مولا نے کہا پیسے سے بڑی نعمت صحت ہے، چنانچہ اپنی صحت کے لیے اگر تمہارے پاس صحت ہے، آپ یقین جانیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسی گریٹر نوئیڈا میں، چونکہ میں مدت سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کو نام سے اور چہرے سے جانتا ہوں، بہت سارے لوگ ان مجلسوں میں آتے تھے، اب نہیں آ پاتے ہیں، لیکن نہیں آ پاتے ہیں۔ خداوند عالم ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ صحت ہمارے اردو میں مصرع مشہور ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ امام فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَةِ الْمَالِ صِحَّةِ الْبَدَنِ، بدن کی صحت جو ہے وہ مال کی وسعت سے بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ۔ دیکھیں کچھ عبارتیں عربی کی ایسی ہوتی ہیں جو اردو میں والوں کو بھی پہنچ جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارا قلب سالم ہو۔ کئی مرتبہ بدن بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے، بدن میں بخار نہیں ہوتا ہے لیکن کلیجے میں حسد بہت ہوتا ہے، زبان غیبتوں سے بھری ہوئی ہے، آنکھیں نامحرموں کو دیکھنے سے بھری ہوئی ہیں، کان غیبتیں سننے سے بھرے ہوئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے اپنے ہی بھائی کے لیے، اپنے ہی رشتہ دار کے لیے، نہیں وہ نہیں آتا تو میں کیوں جاؤں گا، یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نہیں جائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے؟ آپ اکڑ جائیں گے تو بڑے ہو جائیں گے؟ سب سے پہلا گناہ تکبر ہے۔ خدا بند عالم کی معصیت میں جو سب سے پہلی معصیت کی گئی ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر یعنی اکڑ، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ کیا کس نے تھا؟
جس نے کیا تھا وہ آج تک شیطان کہلاتا ہے. اب توجہ فرمانے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں میں جو ہوں وہ بس میں ہوں. بہت سارے لوگوں کو اس میں نے ڈبو دیا. آپ یقین جانیں بہت سارے لوگوں کو. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا. پوچھا کون؟ کہا میں شیطان ہوں. خداوند عالم کبھی کبھی یہ مہلتیں دیتا ہے خاص طور پر. کہا میں شیطان ہوں. تو اس نے تکبر کیا تھا. شیطان نے تکبر کیا تھا. فرعون نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کبھی کبھی تم مایوس بھی ہوتے ہو؟ کہ نہیں اب نہیں ہو پائے گا. کہا نہیں، مایوس ہو جاتا اگر تم جیسے تربیت شدہ نہ رکھتا. تمہارے جیسے اپنے شاگرد میں نے اتنے ٹرین کر دیے ہیں کہ اب میرے اندر مایوسی نہیں ہوتی ہے. وجہ فرمانے اگر کسی کے اس نے بھی تو تکبر کیا تھا نا. انا ربکم الاعلی. اس نے کہا تھا میں سب سے بڑا والا رب ہوں. میں اپنے خدائی کا دعویٰ کیا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. تکبر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے قلب میں تقویٰ پایا جائے. سب سے بڑی نعمت. پھر گھوم پھر کے ہم وہیں آ گئے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت. اسی ہدایت کے ذریعے سے تقویٰ آتا ہے. اسی ہدایت کے ذریعے سے تقویٰ راہ و روش زندگی کا نام ہے. ٹھیک ہے، راہ و روش زندگی کا نام ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ بدن آپ کو عطا کیا ہے اس نے اس کے چلانے کے سسٹم کے نام کو تقویٰ رکھا. اس بدن کے سسٹم کو چلانے کا نام تقویٰ ہے. آنکھیں میں نے دی ہیں، اس کے یوز کا طریقہ تقویٰ سے پوچھو. کان میں نے دیے ہیں، کان کے استعمال کا طریقہ تقویٰ سے پوچھو. تقویٰ بتائے گا. تقویٰ ایک سسٹم ہے. ایک سسٹم ہے، زندگی کا سسٹم ہے تقویٰ. مولا کائنات فرماتے ہیں اس قلب کا تقویٰ سب سے عظیم نعمت ہے. تمہارے پاس ہمارے ہاں مسائل دوسرے ہیں. کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں خداوند عالم سب سے زیادہ اسی کے اوپر مہربان ہے، جبکہ اس کا الٹا ہے. مال نعمت ہے لیکن چھوٹی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت صحت ہے اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قلب کا تقویٰ ہے. انشاءاللہ خداوند عالم اس نعمت سے ہم سب کو سرشار رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک نئی بحث ہے جس کو میں آج شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کل بھی اس کے اوپر مزید بات کرنے کی کوشش کروں گا. ان نعمتوں کا میں کیا کروں؟ یہ نعمتیں جو خداوند عالم نے دی ہیں اس پر اس نے مطالبہ کیا کیا. میں نے پہلی مجلس میں ایک بات کہی تھی، ہم چاہے جتنے مسالک میں اور جتنے فرقوں میں اور جتنی مذہبوں میں بڑھ جائیں، خداوند عالم کے یہاں صرف دو مذہب ہیں. ایک شکر کرنے والوں کا مذہب ہے اور ایک کفر کرنے والوں کا. اس کے یہاں جو شکر کرنے والے بندے نہیں ہیں وہ کافر ہیں. جو شکر کرنے والے، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے سامنے کھانا رکھا، الحمدللہ کھانا مل گیا، یہ شکر ہے. میرے پاس صحت ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ صحت کے لیے شکر ادا کیجئے تو میری زبان میں فوراً آتا ہے الحمدللہ میں صحت مند ہوں. زبان سے شکر ادا کرنا شکر کا سب سے نچلا درجہ ہے. سب سے نچلا درجہ ہے. خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں صرف اپنی نعمتوں کے شکر کے لیے پیدا کیا کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا تم شکر ادا کرتے رہو. خداوند عالم نے شاکرین کے قصیدے پڑھے ہیں قرآن مجید میں. جن لوگوں نے شکر کیا ہے خدا کا، اور شاکرین کون ہو سکتے ہیں؟
سوائے ذوات مقدسہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کوئی شکر کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ادا کر سکتا. ان لوگوں نے شکر کرنے کا طریقہ بتایا، وہ نہ ہوتے تو ہمیں شکر کرنے کا طریقہ میسر نہیں ہوتا. سب سے پہلا درجہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جتنی بھی نعمتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ زبان سے کہنے کا اثر نہیں ہوتا ہے. بار بار ایک چیز زبان پہ لانے سے اس چیز سے انسان آشنا رہتا ہے کہ ہاں بھائی خدا کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کھانے سے پہلے کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں کہا گیا؟ کہ کھانے سے پہلے جب آپ بسم اللہ کہیں گے تو اللہ کا نام ذہن میں آئے گا، اور جب اللہ کا نام ذہن میں آئے گا تو یہ نام آپ کو بتائے گا کہ یہ کھانا تمہارا اپنا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے. جب دیا ہے تو کھا چکنا، تو پھر اس کا شکر بھی ادا کر لینا کہ ہاں پالنے والے تو نے دیا تھا، کھا لیا میں نے. اچھا صرف کھا لینا کمال تھوڑی ہے، اس ایک کھانے میں کتنی نعمتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں اس ایک کھانے میں. تم کو یہ لگ رہا ہے صرف کھانا ہے، کھانا ہی تو ہے.